أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات اکرامی، سورہ بقرہ ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، اور یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی پہلی سورت ہے مجموعی اعتبار سے۔ اس کی بھی احادیث کریمہ میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں بھی باقی فوائد کے ساتھ اس کی تلاوت کا بھی فائدہ ہے، اور جو اس دنیا میں اس کی تلاوت پر پابندی کرے آخرت میں بھی اس کو یہ فائدہ پہنچائے گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس میں نہیں رہتا ہے۔ اس میں ہزار امر، ہزار نہی، ہزار خبریں، اس کی تلاوت پر پابندی کرنے میں برکت ہی برکت ہے، اور اس کے چھوڑنے میں، اس کی تلاوت ترک کرنے میں حسرت ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں قرآن پاک کی آیات کریمہ کی سردار آیت الکرسی شریف بھی موجود ہے، اور اسی سورہ مبارکہ میں سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت کریمہ جو سرکار کے وصال مبارک سے کچھ قبل نازل ہوئی، یعنی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وہ آخری نازل ہونے والی آیت کریمہ بھی اسی سورۃ مبارکہ میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی یہ سورہ مبارکہ سایہ بن کر کے اپنے پڑھنے والے کو فائدہ پہنچا دے گی۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں، اور اس کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں دو طرح کی آیتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو وہ کہ جن کا جو ظاہری معنی ہے وہی مراد بھی ہوتا ہے، یوں کہہ لے کہ ایک وہ کہ جن کا معنی بالکل ظاہر ہے، اور جو معنی ظاہر ہے وہی مراد بھی ہوتا ہے۔ دوسری وہ ان آیت کریمہ کو محکمات کہتے ہیں، جن کا معنی بالکل ظاہر ہوتا ہے اور وہی مراد بھی ہوتا ہے۔ دوسری وہ آیت کریمہ جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کا کوئی معنی ظاہر ہی نہیں ہوتا ہے، ان سے بظاہر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور دوسری قسم وہ کہ جن کا معنی ظاہر تو ہوتا ہے لیکن وہ مراد نہیں ہوتا ہے، اور جو مراد ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ پہلی قسم جیسے کہ یہی حروف مقطعات جو کئی سورتوں کے شروع میں پائی جاتی ہیں، یعنی الف لام میم، یاسین، طٰہٰ وغیرہ وغیرہ، کہ ان کے ظاہر سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور دوسری وہ آیت کریمہ کہ جن سے معنی ظاہر تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کے لیے وجہ کا لفظ، ہر چیز
ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کا چہرہ۔ تو ان جیسی آیات کریمہ سے جو ظاہری معنی ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ سے بھی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی اس جیسے چہرے سے بھی پاک ہے، اس لیے یہ معنی ظاہر نہیں ہوتا۔ تو ان متشابہات کے بارے میں علماء کرام کے دو مسلک پائے جاتے ہیں، ایک کو سلف کا مسلک کہا جاتا ہے اور ایک کو خلف کا مسلک کہا جاتا ہے۔ سلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہم کا زمانہ وہ اسلاف کرام کا زمانہ ہے، اور بعد والوں کو خلف کہا جاتا ہے۔ تو اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مسلک یہ تھا کہ ان میں کسی قسم کی تعویل نہ کی جائے، کسی قسم کا کوئی معنی بیان نہ کیا جائے، بلکہ ان کا جو معنی مراد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا جائے، وہی جانتا ہے کہ اس سے اس کی کیا مراد ہے۔ بس ہمارا کام کیا ہے پھر کہ ان پر ایمان لائیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یہ حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں ایمان لانے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اکثر سلف صالحین کا مسلک ہے، لیکن ان میں سے کچھ سلف ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی محکمات کے مطابق کوئی مناسب تعویل کر لینی چاہیے، اور ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم شامل ہیں۔ خلف میں سے اکثر کا مسلک یہ ہے کہ ان میں تعویل کر لی جائے، محکمات کے مطابق ان کے مناسب اس میں کوئی تعویل کر لی جائے، اور خلف میں سے تھوڑے سے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، وہی اسلاف کرام کا ہی مسلک بہتر ہے، ان میں کوئی تعویل نہ کرنی چاہیے۔ اب یہ جو اس کو کہتے ہیں تعویل، یعنی آیات متشابہات کے کوئی ایک معنی بیان کرنے کو تعویل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں ان دونوں طرح کے قولوں کا بیان ہے، جہاں فرمایا کہ منہ آیات محکمات و اخر متشابہات، کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، تو وہیں پر یہ فرمایا کہ ان متشابہات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والراسخون فی العلم الا اللہ والراسخون فی العلم، سوائے اللہ کے اور راسخین فی العلم۔ تو یہاں پر بعض علماء کرام نے کلمہ جلالت پر بھی وقف کیا ہے، الا اللہ پر، اور والراسخون فی العلم کے بعد دوسرا جملہ قرار دیا۔ تو ان علماء کرام کے نزدیک ان متشابہات کی تعویل صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، اور راسخین فی العلم وہ یہ کہتے ہیں کہ سب ہمارے اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان علماء کرام کے نزدیک آیات متشابہات کی تعویل اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ اللہ کا راز ہے، قرآن پاک کا خلاصہ ہے، جس کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور دوسرے علماء کرام وہ الا اللہ والراسخون فی العلم یہاں پر وقف کرتے ہیں کہ ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ رب العزت اور راسخین فی العلم۔ تو وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کی تعویل اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اس کی عطا سے راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان راسخین فی العلم میں سے ہوں جو اس کی تعویل جانتے ہیں۔ تو ایک تو اس آیت کریمہ میں کلمہ جلالت پر وقف کرنے کی وجہ سے یا الراسخون فی العلم پر وقف کرنے کی وجہ سے یہ دو مسلک سامنے آ گئے، ایک تعویل کا مسلک اور ایک تعویل نہ کرنے کا مسلک۔ دوسری بات یہ
کہ سلف صالحین کے زمانے میں فتنے نہیں تھے، بد مذہبیت نہیں تھی، اس لیے سلف صالحین کو ان آیات متشابہات کی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت بھی درپیش نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے انہوں نے بلکہ ان کے اس مسلک کو مسلک اسلم کہا جاتا ہے، صحیح سالم مسلک، سالم کہ جس میں آدمی کی سلامتی ہے، اور تعویل کرنے والوں کے مسلک کو احکم کہا جاتا ہے کہ جس میں ایمان کی حفاظت ہے۔ تو سلف صالحین کو ان آیات متشابہات کی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئی تھی، اس لیے انہوں نے اس مسلک اسلم کو اختیار فرمایا، یعنی کہ ان کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب فتنے اٹھے، بد مذہبیت آئی، تو بد مذہبوں نے یہ چیز بیان کرنی شروع کر دی کہ جس طرح ہمارا ہاتھ ہے اسی طریقے سے معاذ اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، تو جیسے ہمارا ہاتھ ہے ویسے اللہ کا بھی ہاتھ ہے، اسی طریقے سے جیسے ہمارا چہرہ ہے ویسے اللہ کا بھی چہرہ ہے، اسی طریقے سے الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی ہے، تو ان لوگوں نے اس کا صاف صاف یہ مطلب بیان کرنا شروع کر دیا کہ جس طریقے سے ہم میں کوئی تخت پر بیٹھتا ہے، کرسی پر بیٹھتا، اسی طریقے سے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آرام سے عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب یہ بد مذہبیت اس قسم کی پھیلنی شروع ہوئی، تب علماء کرام نے تعویل کا مسلک اپنانا شروع کر دیا کہ اگر ہم ان آیت متشابہات کی مناسب تعویل نہ کریں تو لوگوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو انہوں نے اس کی تعویل بیان فرمائی کہ ید سے مراد اللہ رب العزت کی قدرت ہے، دست قدرت، اور وجہ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیونکہ چہرہ بول کر کے ذات مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر انہوں نے مناسب تعویل کی جو آیات محکمات کے مطابق ہوتی تھی، وہی مناسب تعویل انہوں نے لوگوں کا ایمان بچانے کی غرض سے، اس کے مقصد سے انہوں نے وہ تعویل کا مسلک اختیار فرمایا اور بتایا کہ ان آیات متشابہات کے بارے میں صرف کہو کہ اللہ کے لیے جو ید ثابت ہے وہ اسی کے شایان شان ہے، اس کی کیفیت وہ کیسا ہے، کس طریقے کا ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ ان آیات متشابہات کے بارے میں دو مسلک ہیں، ایک مسلک یہ ہے کہ تعویل نہ کی جائے، اور دوسرا مسلک یہ ہے کہ آیات محکمات کے مناسب کوئی تعویل کر لی جائے کہ جس سے عوام کی ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ اب یہ متشابہات کی حروف مقطعات والی قسم، ان میں اسلم مذہب تو وہی ہے کہ ان میں کیا مراد ہے یہ اللہ رب العزت ہی کے سپرد کر لیا جائے، اور تعویل کے مسلک کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ خود حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی ارشادات ملتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اسماء حروف ہیں، حروف تہجی ہیں، اور ان کو ان سورتوں کے شروع میں لانے میں حکمت اس چیلنج کی تاکید کرنا ہے جو چیلنج کفار کو کیا گیا تھا کہ اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی سی سورت لے کے آؤ۔ تو اس چیلنج کی تاکید ان اسماء مقطعات کے ذریعے کی گئی ہے۔ کیسے کہ جب الف لام میم را وغیرہ وغیرہ یہ اسماء مقطعات ان سورتوں کے شروع میں بیان کیے گئے، تو گویا ان عربوں کو بتا دیا گیا کہ تم جن حروف سے اپنے کلام کے کلمات بناتے ہو، جن حروف سے تمہاری عربی زبان بنی ہوئی ہے، انہی حروف سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، یہ قرآن پاک بھی
بنا ہے، تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے کر آؤ۔ قرآن پاک جن حروف سے بنا ہے وہ حروف بھی تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ قرآن پاک جن کلمات سے بنا ہے وہ کلمات بھی تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ قرآن پاک جن مبارک جملوں سے بنا ہے وہ مبارک جملے بھی تمہارے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ تم فصیح و بلیغ ہو، ایک سے بڑھ کر ایک کلام تم فصاحت و بلاغت سے بھرپور پیش کرتے ہو، تو یہ قرآن پاک بھی انہی سارے حروف سے، انہی سارے کلمات سے، انہی سارے جملوں سے بنایا ہے۔ تو اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے کر کے آؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن کوئی بھی قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت لے کر کے نہیں آیا۔ سب فصحا بلغا مل کر کے بھی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت بھی پیش نہیں کر سکے، حالانکہ یہ ان کے لیے آسان تھا، یہ ان کے لیے چیلنج ہوتا تھا، وہ تو کوئی بھی چیلنج قبول کرنے کے لیے جان دیتے تھے لیکن ہار نہیں مانتے تھے۔ لیکن قرآن پاک کے سامنے وہ بے بس ہو گئے۔ لیکن اناد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ میدانوں میں تو آئے جنگ کرنے کے لیے لیکن قرآن پاک کی ایک چھوٹی صورت کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو سارے حروف، سارے کلمات، سارے جملے تمہارے سامنے، لیکن تم پھر بھی قرآن پاک جیسی ایک صورت لانے پر قادر نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی یہ مخلوق کس سے بنی ہے؟ مٹی سے بنی ہے، کوئی آگ سے بنا ہے، کوئی نور سے بنا ہے، کوئی کسی سے بنا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ یعنی اس مخلوق کے بنانے میں جو چیزیں سامنے رکھی گئی ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو انسان کیا سے کیا نہیں بناتا اس وقت، اڑنے کے لیے جہاز بنایا، تیرنے کے لیے کشتی بنائی، کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اس وقت یہ بنانے کے در پہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چھوٹی مخلوق یعنی مچھر تک ابھی نہیں بنا سکا، چونٹی تک ابھی نہیں بنا سکا، حالانکہ جن چیزوں سے ان کی تخلیق ہوئی وہ ساری چیزیں سامنے، لیکن انسان ان میں سے کچھ بھی بنانے پر قادر نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک اللہ کا کلام، وہ جن سے بنا، جن کلمات، جن حروف سے بنا، وہ ساری چیزیں سامنے، لیکن پھر بھی انسان اس جیسا کلام بنانے پر قادر نہیں ہوا۔ یہی اللہ کی مخلوق اور مخلوق کی بات ہے، اس کے درمیان امتیاز ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے کسی صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے وہ عاجز ہے۔ تو اس لیے اسے ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے عجز کا، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا، اپنے تواضع کا اظہار کرتے رہنا چاہیے کہ وہ کتنی بھی کوشش کرے لیکن اللہ رب العزت کی کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں بنانے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چھوٹی مخلوق جیسی نہیں بنا سکا، تو چاہے وہ کچھ بھی کرے اللہ رب العزت کے صفات کے سامنے، اس کے افعال کے سامنے وہ عاجز محض ہے۔ تو اسی لیے وہ عرب میدانوں میں جنگ کرنے کے لیے تو آ گئے لیکن قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت نہیں لا سکے، حالانکہ یہ ان کے لیے آسان تھا۔ جان گنوانے کے مقابلے میں، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی بات ان سے کہی گئی تھی کہ اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو ایک چھوٹی سی صورت لے کر کے آ جاؤ، لیکن وہ مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک قول تو یہی ہوا کہ یہ الف لام میم اور دوسرے حروف مقطعات کے شروع میں لانے میں یہ حکمت ہے تاکہ ان عربوں کو جن کو چیلنج دیا گیا یہ بتایا جائے
کہ قرآن پاک بھی انہی حروف سے بنایا گیا ہے جو حروف سے تم اپنی کلمات کو، تم اپنی زبان کو بناتے ہو۔ تو اگر تمہیں اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو تم بھی ان کلمات سے اس جیسی ایک کتاب بنا کر کے دکھاؤ، اس جیسی ایک چھوٹی صورت بنا کے دکھاؤ۔ لیکن وہ سب کے سب عاجز رہ گئے، انہوں نے میدانوں میں آنا تو پسند کر لیا لیکن قرآن پاک کی صورت کا مقابلہ کرنے سے وہ عاجز رہ گئے۔ انشاءاللہ دوسری مجلس میں اس کے دوسرے اقوال بیان ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔